السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہترین عمل رکھیں گے جس کے پڑھنے سے آپ کو بھی اور آپ کی اولادوں کو بھی بہترین فائدہ ہوگا۔ یہ عمل صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اولادیں نافرمان ہیں، جن کی اولادیں ضدی ٹائپ ہیں، جن کی اولادیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ جی ناظرین، انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت عقل والوں کے لیے تو ویسے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، ایمان ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اولاد خیر خواہی پر کام کرے، اولاد فرما برداری کرے، اولاد کہنا مانے، خدمت گزار ہو، عبادت گزار ہو اور نیک اور بہت ہی اچھی اولاد ہو، تو انسان کی زندگی انتہائی خوشگوار گزرتی ہے اور پرسکون ہوتی ہے۔ اس میں جی ناظرین بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ان لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں ہم جن کی اولادیں نافرمان ہیں، ان کے والدین انتہائی پریشان ہیں، بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے لاڈ لڈاتے ہیں، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو آگے سے اولاد کی طرف سے انتہائی نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے اور زندگی ایک عذاب نظر آتی ہے، زندگی کو عذاب سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے۔ میں ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، پولیٹیشین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے، اولاد کی طرف سے محبت نہیں ہے، اولاد کی طرف سے چین نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں جو علم ملا ہے، ہم وہ علم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ڈھیروں فیملیز، ڈھیروں خاندان اس کا فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا بہترین فائدہ ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک انسان بالکل نا امید ہو، اس کو کہیں سے کوئی امید نہیں لگ رہی بچنے کی، یا وہ مایوس ہو چکا ہے، تو وہ اس پڑھائی کو بہترین طریقے سے اگر پڑھتا ہے، بہترین طریقے سے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر ڈیلی وائز، روٹین وائز اس کے اذکار کرتا ہے، تو الحمدللہ اس کے بہترین نتائج ہیں۔ جی ناظرین، وہ عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اولادیں کس وجہ سے نافرمان ہوگی۔ کچھ لوگوں کی اولادوں کو جادو جنات کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، کسی نے جادو کر دیا اس چیز کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے، اگر نظر بد لگی یہ بھی اثر ہوتا ہے، اور کچھ کی اولادیں جو ہیں وہ ماحول کو دیکھ کر نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا ایک ریسرچ کرنے والا ایک ضروری عمل ہوتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی جائے کہ جن لوگوں کی اولادیں نافرمان ہیں، وہ اولادوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ کانٹیکٹ دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں اور اپنی اولادوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا معلومات بتائیں۔ ادروائز کچھ لوگوں کا میں نے جو زیادہ رزلٹ دیکھا ہے، اس لیے یہ میں پڑھائی بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا اس پڑھائی کی وجہ سے بہترین فائدہ ہوا ہے۔ ان کی اولادیں کہنے میں آئیں، ان کی اولادیں فرما بردار ہو گئیں، ان کی اولادیں نیک و کار ہو گئیں۔ جی ناظرین، یہ عمل انتہائی آسان ہے اور بہت ہی اس کے پڑھنے میں بھی آسانی ہے اور بہت ہی اس کے فائدے بھی ہیں، اور پڑھنا بھی انتہائی آسان ہے۔ جی ناظرین، یہ عمل سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کے بہت سارے میں نے فائدے دیکھے ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ایک فیملی ایسی جس کا بچہ والدین کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ گائے بگئے گالی گلوچ اور مارنا پیٹنا اور والدین کو بہت برا بھلا کہنا، یہ ہر وقت اس کا بنا ہوا تھا، ایک بیماری کی علامت بنی ہوئی تھی۔ وہ اس فیملی نے سائیکالوجسٹ کے پاس دائیں بائیں سے بہت سے علاج کروائے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے،
جب مجھے موقع ملا تو میں نے پھر ان کو یہ عمل بتایا۔ جی ناظرین، اگر آپ اس جو نافرمان بچہ ہے، جو آپ کا ضدی ہے، جو اگر آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی والدہ یا اس کا والد، بچے کی والدہ یا والد بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یہ شرط ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھ کے پھر 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر 11 بار اینڈ پر آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے، پڑھائی آپ مکمل کر لیں، آپ بچے کے سر سے پاؤں تک 7 دفعہ تھتکاریں، اور اسی طرح آپ ڈیلی کرتے جائیں، دم کریں اسی طرح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ پھر عصر کی نماز کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ کر آپ یہ پڑھائی پڑھ دیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے یہی پڑھائی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں بچہ بہترین تابعدار، فرمانبردار اور کول مائنڈ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ رکھے گا۔ جتنا بھی شدت سے زیادہ مسئلے مسائل خراب ہوں تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ کچھ مریضوں کا یہ 3 دن میں کلیئر ہو جاتا ہے، کچھ کا 7 دن لگتے ہیں، کچھ کا 11 دن میں ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑا سا ٹائم 41 ڈیز تک چلتے ہیں، 41 دن تک چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کا بہترین رزلٹ ہے، بہت اعلیٰ رزلٹ ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ کتابوں سے پڑھا ہوا سنا ہوا کسی کی بات سنا کے نہیں میں بیان کر رہا، یہ پریکٹیکلی خود میں نے اس کا عمل لوگوں سے کروایا ہے، خود بھی کیا ہے اور مریضوں کے اوپر بھی کیا ہے۔ اس کا انتہائی رزلٹ ہے، بہت اچھا اس کا فائدہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے عمل کے بے شمار ان گنت فائدے ہیں۔ تو یہ اسپیشلسٹ نافرمان اولادوں کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے یہ بہترین رزلٹ ہے۔ اور جو بچہ یا آپ کا مریض سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی نہیں کرنے دے گا، آپ اس کے لیے اس کا عمل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی میٹھی چیز لے لیں، میٹھا شربت ہو، کوشش کریں شہد لے لیں۔ آپ شہد کے اندر کوشش کریں کہ چھوٹی مکھی کا شہد ہو، شہد ایک ڈبے میں ڈال لیں، اس شہد کے اندر آپ شہادت کی انگلی شہد کے اندر رکھیں، شہد کے اندر شہادت کی انگلی رکھیں، اور اسی طرح آپ جو ہے وہ یہ پڑھائی پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 11 دفعہ درود ابراہیمی، پھر آپ نے 41 دفعہ سورۃ فاتحہ، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اس شہد کو دم کریں۔ پھر وہ شہد آپ 1 چمچ پانی میں مکس کر کے، ٹھنڈا پانی ہو، موسم کے لحاظ سے دیکھیں، اگر سردیوں کا موسم ہے تو ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن گرم نہ ہو، ٹھنڈا پانی میں وہ شہد مکس کر کے اس بچے کو پلانا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پلا دیا جائے، تو انتہائی بہتر ہے۔ آپ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیا جائے تو اس کا انتہائی اچھا رزلٹ ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کرتے ہیں تو بہت اچھا رزلٹ ہے۔ تو ادروائز جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس کو کریں، اور 3 ٹائم کریں۔ اگر شدت زیادہ ہے تو 3 ٹائم کریں، فجر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، اور عشاء کے بعد کر لیں۔ یہ 3 ٹائم عمل کرنا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ کا عمل ہے، 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر کچھ زیادہ ریلیکس کر کے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں تو 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ روزانہ ہی اسی شہد پہ بار بار دم کریں گے، وہ شہد آپ اس میں پانی میں مکس کر کے بچے کو پلانا شروع کر دیں۔ اگر کسی کا ہسبینڈ اس طرح غصے میں رہتا ہے اس کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو کسی کی اگر مسز زیادہ غصے میں، پریشر میں اور نیگیٹیوٹی زیادہ کرتی ہیں تو وہ بھی کول مائنڈ میں آ جائے گی۔ کوئی بھی پرسن ہو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز پرسن کے لیے تھوڑا سا تحقیق کرنا، پتہ کرنا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، یہ تھوڑا سا معلوم کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ادروائز یہ عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غصے کو ختم بہترین کرتا ہے، نافرمانی کو اور ان چیزوں کو، جو نیگیٹیوٹی ہے ساری ختم کر کے بڑا پولائٹ اور کول مائنڈ اور بڑا ریلیکس ہو کے جو ہے مریض اچھی زندگی اور خوشگوار گزارتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جی ناظرین، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ساری نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو
صبر، شکر اور درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا جی ناظرین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ یہ پیغام آپ کے لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنے کی وجہ سے یہ پیغام نہ جانے کن کن لوگوں تک پہنچے گا، اور کوئی بھی غمگین انسان کسی کا بھی بھلا ہو جائے تو نہ آپ کے نامہ اعمال میں بہترین نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ جی ناظرین، اس کار خیر میں میرے ساتھ چلیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین دنیا بھی عطا فرمائے اور آخرت بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔